آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البینہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ البینہ کا تعارف۔ یہ مدنی سورت ہے، قرآنی ترتیب کے لحاظ سے 98 جبکہ نزول کے اعتبار سے 100 نمبر پر ہے۔ اس کی حروف 297، کلمات 98، ایک رکوع اور 8 آیات پر مشتمل ہے۔ بینہ کا معنی روشن اور واضح دلیل ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اس بنا پر اس سورت کا نام سورہ بینہ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کے کئی نام ہیں: سورۃ القیامہ، سورۃ البلد، سورۃ المنفکین، سورۃ البریہ، سورہ لم یکن الذین، لیکن مشہور نام سورۃ البینہ ہے۔ فضیلت اور ربط و مناسبت۔ گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے نزول قرآن کا وقت بیان فرمایا تھا۔ اس سورت میں نزول قرآن کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کا دین ایک ہے، اسی ایک دین کی پیروی کرو۔ سورت میں نزول قرآن کی وجہ ذکر کی گئی۔ مشرکین اور اہل کتاب سے شکوہ کیا گیا ہے۔ کفار اور اہل ایمان کا اخری انجام ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ لم یکن الذین کفروا کی قرات کو سن کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو خوش ہو جاؤ، اپنی عزت کی قسم میں تو اس سے دنیا آخرت کے احوال میں سے کسی حال پر سوال نہ کروں گا اور تجھ کو جنت میں وہ مقام عطا فرماؤں گا کہ تم راضی ہو جائے گا۔ اور سورۃ القدر سے اس سورت کی مناسبت یہ ہے کہ سورۃ القدر میں انزال قرآن کا ذکر تھا جو بمنزلہ دعویٰ تھا، اور سورہ بینہ گویا اس کی دلیل ہے۔ حدیث شریف میں اس سورہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ بڑی جامع اور مانع سورہ ہے۔ اس میں باطل فرقوں کا رد بھی ہے اور اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بھی۔ ویسے بھی سورہ اقرا کے بعد آخر قرآن تک تمام صورتیں قرآن پاک کا مختصر طریقہ پر خلاصہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا پڑھا دوں۔ ابی بن کعب نے عرض کیا، حضور کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی میرے متعلق فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو ابی بن کعب آبجیدہ ہو گئے کہ مجھ جیسے معمولی ہستی کے آدمی پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ یہ ذکر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی کے فضائل کے سلسلے میں آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة لم نہیں یکن تھے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرکین میں سے منفکین بعض آنے والے حتیٰ یہاں تک کہ تاتیہم آئے ان کے پاس البینہ واضح دلیل۔ فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے الگ ہونے والے یا بعض آنے والے جب تک ان کے پاس البینہ آ جاتی۔ منفکین اسم فاعل ہے، اپنے کفر سے بعد آنے والے، الگ ہونے والے، یعنی پیغمبر آخر زمان اور قرآن بھیجنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کو راہ حق پر لایا جائے۔ اس علم کافروں کے دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک اہل کتاب اور دوسرے مشرکین۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، اگرچہ ان کی کتابوں میں تحریف بھی ہو چکی تھی اور انسانی اضافے بھی تھے،
اور مشرکین سے مراد عرب کے بت پرست اور ایران کے آتش پرست تھے جن کے پاس سر سے کوئی اعلامی کتاب موجود ہی نہ تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نصارہ بھی مشرک تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو تین خداؤں میں سے ایک خدا قرار دیتے تھے۔ ان میں سے بعض حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور بعض انہیں اللہ ہی قرار دیتے تھے، اور بعض لوگ الوہیت میں سیدہ مریم کو بھی شریک بناتے تھے۔ اس طرح یہود بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، مگر ان کے ایسے واضح شرک کے باوجود انہیں مشرک نہیں کہا بلکہ اہل کتاب کے نام سے ہی پکارا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے دین کی اصل بنیاد توحید ہی تھی اور وہ توحید ہی کی قائل تھے، مگر شیطانی اغوا اور بیرونی فلسفیانہ افکار و نظریات نے انہیں بعض شرکیہ عقائد میں ملوث کر دیا تھا، جبکہ مشرکوں کے دین کی اصل بنیادی شرک تھا اور توحید انہیں سخت ناگوار تھی، جیسا کہ کفار مکہ کی اسلام کے خلاف معاندانہ سرگرمیوں سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ پھر اسلام نے اہل کتاب اور مشرکین کے اس فرق کو بعض شرعی احکام میں پوری طرح ملحوظ رکھا ہے۔ مثلا اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا جائز ہے اور مشرکوں کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں۔ اسی طرح کتابیہ عورت سے نکاح جائز ہے مگر مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔ اہل کتاب سے جزیہ لے کر ایک اسلامی ریاست کا فرد تسلیم کیا جا سکتا ہے مگر مشرکوں کے لیے ایک اسلامی ریاست میں ایسی گنجائش نہیں۔ علاوہ ازیں کفر و شرک کی بھی کئی درجے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے اللہ کی ہستی کے ہی منکر ہیں، کچھ دوسرے اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اس کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کا شریک بنا ڈالتے ہیں۔ کچھ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کے رسولوں کے یا بعض رسولوں کے منکر ہیں۔ کچھ لوگ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے اور کچھ لوگ آخرت پر یقین تو رکھتے ہیں مگر ساتھ ساتھ ایسے عقیدے بھی وضع کر رکھے ہیں کہ قانون جزا و سزا کو بیکار بنا دیتے ہیں۔ کچھ عقائد میں درست ہوں تو ان کے اعمال ایمان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ ایسے سب لوگ درجہ بدرجہ کفار و مشرکین ہی کی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ اہل کتاب اور مشرکین ان کے ذیلی فرقے خواہ وہ کتنی تعداد میں ہوں، سب کے سب اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور اپنے عقائد و نظریات انہیں اس قدر پسندیدہ اور مرغوب ہیں، وہ ان سے اس طرح چمٹے ہوئے ہیں جن سے ان کا جدا ہونا ناممکن تھا۔ ان میں سے کوئی اپنا دین چھوڑنے پر تیار نہ تھا، اس کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی روشن اور واضح دلیل آ جائے جو ان پر ان کی غلط فہمیاں اور گمراہیاں منکشف کر دے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1 اس سے مراد یہود نصارہ ہیں، نمبر 2 مشرق سے مراد عرب و عجم کے وہ لوگ ہیں جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے، منفقین بعد آنے والے۔ بینہ دلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یعنی یہود و نصارہ اور عرب و عجم کے مشرکین اپنے کفر و شرک سے بعد آنے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن لے کر آ جائیں اور ان کی ضلالت و جہالت بیان کریں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں۔ رسول یعنی ایک رسول من اللہ کی طرف سے، یتلو وہ پڑھے، صحفاً صحیفے، مطہرہ پاکیزہ، وہ روشن اور واضح دلیل اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر رسول ہے جو اپنی رسالت پر خود دلیل ہے، اس کے لیے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں، اس کی پوری زندگی، اس کی صداقت اور دیانت ہی اس کی بات کی دلیل ہے، اس کی صداقت اور دیانت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو فی الواقع وہ اللہ کا رسول ہے۔ جو قرآن وہ ان اہل کتاب و مشرکین کو پڑھ کر سناتا ہے اور امی ہونے کے باوجود جو سناتا ہے ایسا معجزہ نما کلام پیش کرتا ہے تو ایسے قرآن کی آیات پڑھ کر سنانا ہی اس کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ایک امی ہونے کے باوجود وہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے
جس کی مثال پیش کرنے سے عرب کے فصحاء بلغاء سب عاجز آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس وحی کے ذریعے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اس کی تعلیمات کے عملی نمونے کے لیے حضور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی مبعوث فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اپنے سامنے نمونہ دیکھتا ہے تو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس نمونوں کو اپنایا، ان کو دیکھ کر تابعین نے اپنے آپ کو ڈھالا، اور پھر یہ سلسلہ آگے تک چلا آ رہا ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے دور کے مورخ اور بڑے عالم گزرے ہیں۔ آپ شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت تھے۔ آخر میں آپ کا بھی بڑا فیض جاری ہوا۔ آپ نے سیرت النبی جیسی کتاب 4 جلدوں میں مکمل کی۔ اصل میں اس کتاب کی ابتدا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں صرف 2 جلدیں مکمل کر سکے، باقی 4 جلدیں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی۔ سیرت نبی پر اعلیٰ درجے کی ضخیم کتاب ہے۔ تو سید صاحب فرماتے ہیں کہ ہم یورپ کے سفر سے آ رہے تھے، مصر یا کسی اور جگہ کا واقعہ ہے۔ ہم جہاز میں سوار تھے، نوبل انعام یافتہ بنگالی ہندو فلاسفر ٹیگور بھی اسی جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ اس سے بات چیت کا موقع مل گیا تو سید سلیمان ندوی نے پوچھا کہ آپ نے مختلف مذاہب کی اچھی باتیں چن کر برہموں سماجی مذہب بنایا ہوا ہے، مگر یہ مذہب دنیا میں پھیلا کیوں نہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹیگور نے بڑا معقول جواب دیا، کہنے لگا ہمارے مذہب کے اصول تو بڑے اچھے ہیں، مگر اس کے پیچھے کوئی نمونہ نہیں ہے، اور مذہب ہمیشہ نمونے سے پھیلا کرتے ہیں۔ یہ وہی ٹیگور ہے جسے ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی کے مقابلے میں نوبل پرائز ملا تھا۔ علامہ اقبال کی پیش کردہ نظم زمان اور تخیل کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی نظم ہے، جو آج بھی بانگ درا کی پہلی نظم کے طور پر موجود ہے، مگر اس کے مقابلے میں ہندو اور انگریز کی ملی بغض کی وجہ سے علامہ محمود اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو محروم کیا گیا۔ ہندو نے انگریز کے ساتھ سازش کر کے ٹیگور کو انعام دلایا تھا۔ انگریز اسلام کے ساتھ نفرت رکھتا ہے اور باطنی طور پر ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ صحفم مطہرہ کے 2 مطلب اور دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ جو قرآن وہ پیش کرتا ہے وہ ہر طرح کی تحریف، اضافہ یا ترمیم اور حذف سے پاک ہے، نیز وہ ہر قسم انسانی دستبر سے پاک ہے، جبکہ اہل کتاب کی کتاب میں تحریف بھی موجود ہے، انسانوں کے اضافے بھی اور حذف بھی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم نہایت پاکیزہ ہے، وہ کسی نبی کی سیرت کردار کو داغدار نہیں بناتا، جبکہ اہل کتاب نے بعض انبیاء کی سیرت پر گھنونے الزامات لگائے، انہیں ان سے پاک کرتا ہے۔ فیہا، ان صحیفوں میں کتبن تحریریں ہیں، یعنی احکام ہیں، قیمتن درست، معتدل۔ اس آیت کے بھی 2 مطلب ہیں اور وہ دونوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن کی ہر صورت ایک مستقل کتاب ہے، اور یہ قرآن ایسی 114 مستقل کتابوں کا مجموع ہے، اس کی ایک صورت اپنے موضوع مضمون کے لحاظ سے مکمل ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں سابقہ تمام کتب سماویہ کا خلاصہ یا جو باتیں دین کی اصل بنیاد رہی ہیں سب ذکر کر دی گئی ہیں۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اگرچہ اہل کتاب اور مشرکین سبھی کافر ہیں، مگر چونکہ اہل کتاب کو کسی پیغمبر اور کتاب سے نسبت ہے، اس لیے ان کے احکام نرم ہیں، اور اگر یہ ایمان قبول کریں تو انہیں دوگنا ثواب ملتا ہے، جب کتاب اور پیغمبر سے نسبت کفار کو اتنا فائدہ دے دیتی ہے تو جس مومن کو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن سے خصوصی نسبت ہو جائے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی قوم کو درست فرمایا کہ جس کی اصلاح بظاہر ناممکن تھی۔ نمبر 3، آسمانی کتابوں پر عمل ان کے منسوخ ہونے سے پہلے ہدایت تھا، اور ان کے منسوخ ہونے کے بعد ان پر عمل گمراہی ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائیں اور اس پر عمل کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔